لیکن خدا نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ایک مرد اور عورت کا رشتہ جو ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ وہ دونوں ایک ہیں. اور پھر نیا نامے میں خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ بار بار یہ بات بتائی ہے کہ خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ ایک تن ہوں گے، ایک بدن ہے وہ. تو یہیں سے ہمیں زناکاری جو ہے ہم اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے انسان کو ایک بیوی دی ہے، اور خدا نے بہت ساری بیویاں نہیں دی ہیں بلکہ خدا نے ایک بیوی دی ہے. ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں کہ جب تک خدا نے یہ اپنے قوانین نہیں دیے ہیں، جب تک خدا نے اپنے احکام نہیں دیے ہیں، تو انسان کچھ بھی کرتا تھا. وہ ایک سے زیادہ شادیاں بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا. لیکن جب خدا نے یہ ٹھہرایا کہ اس کی ایک بیوی ہو، اور یہ بھی ہے کہ شاید اس کی بہت ساری بیویاں ہوں لیکن خدا کے ارادے کے اندر ایک ہی بیوی ہے. ابراہیم کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم کی جو ارادے کے اندر بیوی تھی، جو خدا کے پرپس میں تھی، وہ سارہ تھی. لیکن کیا کیا، ایک اور بیوی جو ہے اس کو کرنا پڑی، اور بھی اس نے بیوی کی. لیکن کس کا نام جو ہے بائبل کے اندر ہے؟ سیرا کا نام ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم اگر دیکھیں کہ کس طریقے سے خدا کا جو مقصد ہے ایک ہی بیوی کے لیے وہ کیسے ہے، میں چاہوں گا کہ ملاکی کی کتاب میں دیکھیں. ملاکی چیپٹر 2 ورس 13 to 16. ملاکی کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے یہاں پہ لکھا ہے، پھر تمہارے ایمان کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیہ کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا. تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے. تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے. اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ باوجود اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں. پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو. پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خداوند فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے. رب الفاظ فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو. تو خدا نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ خدا کے پاس اور بھی بہت ساری اسپرٹس تھیں، اس کے پاس اور بھی روحیں تھیں، لیکن اس نے کیوں ایک ہی روح کو ایک شخص کے لیے اس نے مقرر کیا ہے؟ یہ تو بالکل صاف صاف لکھا ہے ادھر، بالکل کہ ایک کے لیے ایک ہی ہے، ایک کے لیے ایک خدا نے بیوی بنائی ہے. اور انسان نے، میں نے بہت دفعہ آپ کو بتائی ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ خدا کے ارادے اور خدا کی پلاننگ سے باہر ہے. لیکن خدا اس کو واپس اپنے ارادہ میں لانا چاہتا ہے. جو خدا کی مرضی ہے خدا وہ اس کو سکھانا چاہتا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں اس نے یہ کیا کہ ایک ہی بیوی ہو. آگے اس کا جواب لکھا ہے، اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو، خدا سے ڈرنے والی جو ہے وہ نسل ہو، ایسی نسل جس کے اندر فیئر آف گاڈ ہو. یہ ریزن ہے، کیونکہ اگر بہت سارے بیویاں ہیں تو اس کے الٹ ہوگا، خدا سے ڈرنے والی جو ہے وہ نسل پیدا نہیں ہوگی. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ تم خبردار رہو، کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے. اور پھر آخر میں جا کر لکھا ہے کہ خدا اس بات سے بیزار ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو. تو زناکاری کا جو لفظ ہے یہ بے وفائی کے ساتھ جو ہے منسلک ہے. خدا نے ایک بیوی کو پیدا کیا ہے اور ایک انسان کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا ارادہ اس مرد اور عورت کے لیے ہے. تو زناکاری ہے جو اس وقت ہے جب خدا کی اس مقرر کی ہوئی شادی کو یا اس مقرر کیے ہوئے نکاح کو اگر ہم پامال کرتے ہیں یا اس کو توڑتے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی ہونے کے باوجود کسی دوسرے کی بیوی، یا کوئی عورت اپنے شوہر کو رکھتے ہوئے کسی دوسرے مرد کے ساتھ اگر وہ گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے تو یہ زناکاری ہے. اور یہ خدا کو پسند نہیں ہے. یہ اس کے حکم میں ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکم ہے خدا نے جو مقرر کیا ہے خروج کی کتاب میں کہ تو زنا نہ کرنا. اس نے یہ حکم دیا ہے. اس کے ریزن یہ ہے کہ شادی کا جو سسٹم ہے، ہم نے ابھی دیکھا پیدائش کی کتاب میں، یہ خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے
کس نے بنایا یہ شادی کا؟ آدم اور حوا کی شادی کس نے کی؟ خدا نے. ان کا نکاح کس نے پڑھایا؟ خدا نے پڑھایا. تو خدا نے ان کو برکت دی. جب اس نے کہا کہ بڑھو پھلو پھولو تو خدا نے ان کو برکت دی اس جگہ پر. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر جو خدا نے مقرر کیا ہے رشتہ ہمارے لیے، اگر ہم اس کو توڑ کر اس رشتے سے باہر جاتے ہیں تو یہ زناکاری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ ابھی ملاکی میں ہم نے جو دیکھا ہے، ملاکی کی کتاب میں، وہ ہے بے وفائی. کیونکہ ایک عورت یا ایک مرد اگر خدا نے جو کچھ بھی اس کو ساتھی دیا ہے اس کو وہ ریجیکٹ کر کے یا اس کی وفاداری یا اس کی محبت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو وہ محبت دیتا ہے تو یہ خدا کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ وہ چھپ چھپ کے بالکل دوسرے کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں بالکل. اور یہ سوچتا ہے کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے مگر خدا تو دیکھتا ہے. بالکل. مطلب دیکھیں کہ اس کا نقصان یہ سب سے بڑا ہے کہ آپ خدا نے مرد اور عورت کو ایک خاص محبت اور ایک خاص پیار اور ایک خاص رشتہ ان کے درمیان میں قائم کیا ہے. جب ایک مرد کسی دوسرے کی بیوی سے رشتہ قائم کر لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس عورت کے ہسبینڈ کو یا اس کے خاوند کے پیار اور محبت کو، اس عورت کا پیار اور محبت کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اپنے خاوند کے لیے. اس خاوند کے پیار اور محبت کو وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ اس کو چرا رہا ہے. اس کو چرانے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ اس کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. اور اس طرح سے اس کی بنیاد جو ہے وہ پھر بے وفائی کے اوپر قائم ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہے اس شخص کے ساتھ جس کی وہ بیوی ہے ناانصافی کر رہا ہے. برادر، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر مرد جو ہے، ہسبینڈ جو ہے، وہ بیوی کے ساتھ اگر وہ پیار نہیں کر رہا ہو جی اور وہ دوسری عورت کے ساتھ جا رہا ہے، دوسری عورت کے ساتھ اس نے رشتہ بنا دیا جی تو یہ زنا ہے. یہ زنا ہے. اور مگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں ہے، ہسبینڈ کے ساتھ، ہسبینڈ کو معلوم نہیں مگر وہ دوسرے مرد کے ساتھ جا رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ بردر، یہ دونوں کے لیے ایگزیکٹلی دونوں میں سے کوئی بھی پارٹنر جو ہے، کوئی بھی پارٹنر اگر وہ یہ گناہ کرتا ہے، یہ غلطی کرتا ہے تو دونوں کی سزا سیم ہے. اور دونوں پرانے عہد نامے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو دونوں کو پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے اور دونوں کو ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے. اس کی اتنی بڑی سزا تھی. تو دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ اس کا رشتہ ہے اور اس رشتے سے اگر کوئی اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اولاد جو ہے، جو اس کا ہسبینڈ، حقیقی ہسبینڈ اس عورت کا، وہ اس بچے کو جو کہ ناجائز کا ہے اور کسی اور سے اس کا تعلق ہے، اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہا ہے، اپنا بچہ سمجھ کر اسے پال رہا ہے. اور اس طرح سے یہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی بے انصافی ہے. بالکل. اور اسی طرح سے ہم خدا کے کلام میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جرم جو ہے یہ بہت بڑا خدا کی نظر میں جرم ہے، کیونکہ خدا نے قائم کیا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جو ہیں وہ دونوں اپنی ایک پاکیزہ زندگی جو ہے وہ گزاریں. بردر، یہ میسج بہت امپورٹنٹ ہے جی. اور مگر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کہ متی کی انجیل میں خدا پاک یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم کسی عورت کی طرف تم صرف دیکھو، نظر کی طرف اور بری نظر سے دیکھا اور اپنے دل میں ایسا کچھ خیال کیا